کہ ایک ریفرنس میرے خلاف میرے مد مخالف نے دائر لیٹر لکھا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے وہ ریفرنس بغیر اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے وہ سیدھا یہاں پہ الیکشن کمیشن میں بھیجا۔ یہ میلفائڈی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بدنیتی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب مجھ سے یہ زحمت کرتے کہ وہ صرف پوچھ لیتے کہ عمر ایوب آپ کے خلاف جو اس نے ریفرنس دائر کیا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں ان کو بتاتا کہ جی میرے مد مقابل کو بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا ورکر عمران خان صاحب کے ٹکٹ میں 2018 میں اس کو میں نے شکست دی تھی 40,000 کی ووٹوں سے۔ 2023 کا بائی الیکشن ہونا تھا، وہ ہوا نہیں۔ 2024 میں بحیثیت ادنا ورکر پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹکٹ پہ 82,000 کی ووٹوں سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو شکست دی۔ میرے مد مقابل نے 2018 میں یہی آبجیکشنز جو اس ریفرنس میں اسپیکر نے بغیر دیکھے سمجھے فارورڈ کیے ہیں، وہ ریٹرننگ افسران نے 2018 میں، 2023 میں اور 2024 میں مسترد کیے۔ میرے کاغذات نامزدگی اسی لیے تو ایکسیپٹ ہوئے اور میں الیکٹ ہوا۔ دوسری اہم بات، میرا مقابل اس وقت بھی ایبٹ آباد بینچ پشاور ہائی کورٹ تک گیا، وہاں پہ بھی اس کے یہی آبجیکشن جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا پروو ہوتا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پتہ نہیں کس چیز کے پریشر پہ، غیبانہ کوئی پریشر پڑا، کدھر سے آیا، بغیر سوچے سمجھے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور اس مواد کو دیکھا نہیں اور سیدھا یہاں پہ ارسال کیا۔ اور آج میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کو یہ بات کی کہ مجھے نوٹس وصول ہو چکا ہے، 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے اور میں فائنینس کمیٹی کا ممبر ہوں، اور وہ بجٹ کا ڈاکیومنٹ فائنینس بل نیشنل اسمبلی کی فائنینس کمیٹی میں بھی آئے گا، ڈسکس ہوگا، سو لہٰذا بجٹ کے بعد کوئی ڈیٹ رکھی جائے۔ اس ریفرنس میں کوئی سبسٹنس یا مواد ہے ہی نہیں، اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، چلا اڑ جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں سارے لوگوں کا نام لیتا ہوں۔ میں وزیر اعظم عمران خان کا سپاہی ہوں، ہم نے پنجاب پولیس کی تشدد بھی برداشت کیا، لاٹھی چارجز برداشت کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ فیلڈ میں کھڑے ہوں گے، صف اول میں بھی کھڑے تھے، پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ 25 نومبر کو بھی ہم نے ٹیئر گیس کے گولے میں نے اپنے گردن پہ کھائے، سینے پہ کھائے، میرے ساتھیوں نے کھائے۔ ہم لوگ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو اور وہ چاہے باہر ہو۔ 3 بار مجھے اریسٹ کیا گیا اڈیالہ جیل کے سامنے سے، ہم لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں پیچھے۔ دوسرا اہم بات، میرے یہاں پہ لیگل ایڈوائزر صاحب بھی بات کریں گے، رحمان قادر صاحب، اور حق نواز صاحب بھی بات کریں گے دوسری کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، وہ ہے ریگنگ کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے جو انہوں نے کیس کیا۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوتا ہے، 9 تاریخ کو صبح 10:30 بجے میرے ساتھیوں کے، میں تو روپوش تھا، اور وہ دن تھے کہ جس وقت جن کلائنٹس کو حق نواز صاحب یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ارشد ایوب خان صاحب اور اکبر ایوب خان صاحب، وہ بڑی مشکل سے کیمپین کر رہے تھے، میں مکمل روپوش تھا، اور ہمارے ایک بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ میرے یہاں پہ ان کو، ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں ہری پور ڈسٹرکٹ کے پی ٹی آئی کے، علیار خان، ان کو اٹھا کے لے گئے تھی خلائی مخلوق، اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ میرے باقی ساتھی کوارڈینیٹر ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا گیا تھا۔ یوسف ایوب خان صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا گیا تھا۔ میرا بیٹا 16 سال کا ہے، اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے کلائنٹ اکبر ایوب خان صاحب کے بیٹے 18 سال کو، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے کلائنٹ اکبر ایوب خان صاحب کو اور ارشد ایوب خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اپنے والد کے تدفین کے اوپر وہاں پہ رہنے نہیں دیا۔ سارے 200 سے زیادہ لوگ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے آ گئے تھے اریسٹ کرنے کے لیے۔ 18 سے زیادہ ریڈز ہمارے گھروں پہ ہوئی تھیں، تو ہم لوگ کس پوزیشن میں تھے کوئی دھاندلی کرنے کے لیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، صبح 9 فروری 2024 کو
ہمارے ہاتھ میں, ہمارے سٹاف کے ہاتھ میں فارم 47 مل گیا تھا. ایک مینوفیکچرڈ فیک لیٹر میرے مد مقابل نے میرے الیکشن ایجنٹ کے حوالے سے جمع کرایا, جو کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈی او نے, ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا یہ لیٹر کبھی ہمیں ملا ہی نہیں سرے سے, اس طرح ہی نہیں. اور آپ کا یہاں پہ فائل پہ موجود ہے کہ ریٹرننگ افسر صاحبہ تھی وہاں پہ, انہوں نے پورا اپنا دستاویزات یہاں پہ جمع کرایا, رپورٹ جمع کرائی کہ کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہوئی. اور آپ اندازہ لگا لیں, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, تو لہٰذا میرے مدد مقابل نے جو بات کہی, جو فیک لیٹر جنریٹ کر کے آگے دیا, اس دن تو ہمارے پاس فارم 47 جس طرح میں نے بتایا وہ ہمارے پاس آ گیا تھا, تو ہم لوگ اپنے خلاف کیوں کوئی چیز دیتے, پہلی بات. دوسری چیز, میرے مدد مقابل نے 9 فروری کو ہی مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد کی ٹویٹ اور اس کے بعد فیس بک پہ اس نے اپنی پوسٹ لگا دی تھی. تو یہ اچھا. دوسری اہم چیز, الحمدللہ میں نے 8 الیکشن کیے ہیں. الیکشن میں جس وقت آپ پٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پولنگ سٹیشن پہ ایک ایک چیز دینی پڑتی ہے. اس نے ایک چیز بھی کہیں فراہم نہیں کی. اس سارے کیس کا دار و مدار صرف ایک فیک لیٹر ہے. تو کون سا کیس؟ دوسری اہم بات, جب ہم لوگ یہاں سے الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت شروع ہوئی, ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, کیونکہ 60 دن کے دورانیے کے بعد کوئی بھی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن پہ نہیں سن سکتا, وہ آپ کا الیکشن ٹرائیبیونل سنتا ہے. تو ہم لوگ گئے تھے عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں, فارمر چیف جسٹس صاحب, اور انہوں نے سٹے کی تھی پروسیڈنگز. اور پھر جب ڈوگر صاحب آئے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں سننا چاہیے. وہ تاریخ ابھی 24 تاریخ ہوئی ہے. اس سے پہلے 3 سماعتیں اس کی ہوئی ہیں, پر اس پہ جو ہمارے مد مقابل کے وکیل ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئی. آج پہلی بار آئے تھے, تو لہٰذا یہ وہ فیکٹس ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا رحمان قادر صاحب سے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں اور آگے اس چیز کو بڑھائیں. اور آخری چیز میری طرف سے کہ فارم 47 کے جو رجیم کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اس نے مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھا ہے 16 مئی 2025 کو, گو کہ میں نے 15 دسمبر کو یہ خط سپیکر کو لکھ دیا تھا پچھلے سال کہ اس الیکشن کمیشن کی مدت پوری ہو گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی, لہٰذا انیشیشن شروع کر دینی چاہیے. اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر ایاز صادق نے ایشورنس مجھے دی تھی کہ آپ کا لیٹر ہمیں وصول ہوا ہے. میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو انیشیٹ کریں, اور انہوں نے کہا تھا میں آج ہی آپ ساتھیوں کو خط لکھوں گا. تقریباً اس کے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں, وہ اسپیکر کا خط مجھے وصول نہیں ہوا. مجھے شہباز شریف کا 16 تاریخ کو وصول ہوا ہے, اور اس کے رسپانس پہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے, اور وہ خط آج یا کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلا جائے گا. اور یہ پروسیس جو چیف الیکشن کمشنر اور آپ کے ممبران کا ہے یہ آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. اوور ٹو رحمان قادر صاحب.